خدا سالوس کے بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں آپ کا خادم پاسٹر ساحل یونس یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیں ناظرین، میرے ساتھ کھولیے کلام خداوند میں سے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت مقدسہ تک۔ اور یہاں پر یوں رقم ہے: وہ پھر باہر جھیل کے کنارے گیا اور ساری بھیڑ اس کے پاس آئی اور وہ ان کو تعلیم دینے لگا۔ جب وہ جا رہا تھا تو اس نے حلفائی کے بیٹے لاوی کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ پس وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اور یوں ہوا کہ وہ اس کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا، اور بہت سے محصول لینے والے اور گناہ گار لوگ یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانے بیٹھے، کیونکہ وہ بہت تھے اور اس کے پیچھے ہو لیے تھے۔ اور فریسیوں کے فقیہوں نے اسے گناہ گاروں اور محصول لینے والوں کے ساتھ کھاتے دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، یہ تو محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر ان سے کہا، تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو۔ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ انجیل مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آئیں ناظرین، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، سروں کو جھکائیے، چند پل کے لیے دعا کریں گے۔ خداوند پاک خدا، دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں۔ خداوند، آج کا کلام ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ ہمیں سننے والے کان، سمجھنے والا ذہن اور قبول کرنے والا دل عطا فرما۔ اور خداوند، آج کے کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگی پہلے جیسی نہ رہے، بلکہ ہماری زندگیوں سے پاک روح کے پھل نظر آنا شروع ہو جائیں، اور ساری عزت، سارا جلال تجھے، تیرے پاک روح، تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو ملے، یسوع کے نام میں آمین۔ جی تو ناظرین، جب ہم مقدس مرکز کی انجیل کے پہلے باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ لوگ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو سننے کے لیے دور دراز سے آتے تھے۔ اور جب ہم مقدس مرکز کی انجیل کے دوسرے باب کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ایک بہت بڑی بھیڑ کے ساتھ ساتھ فقی اور فریسی جو کہ مذہبی لوگ تھے، وہ بھی خداوند یسوع مسیح ناصری کی تعلیمات کو سنتے اور اس کے بعد وہ اعتراضات کرتے۔ شروع میں جب خداوند یسوع مسیح ناصری نے ایک مفلوج کو شفا بخشی اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جا، تیرے گناہ معاف ہوئے، تو وہی فقی اور فریسی جو کہ مذہبی لوگ تھے وہ اپنے دل میں یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ کفر بکتا ہے۔ لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر اور اس کے معجزات کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ لوگ جو صرف اپنے دلوں میں اعتراض اٹھاتے تھے، جب محصول لینے والے لاوی کے گھر میں انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو ان کے اعتراضات اور وہ سکینڈلز جو وہ یسوع کے خلاف بنا رہے تھے وہ ان کے دل کے خیالوں کی حد تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ اب وہی اعتراضات ان کے ہونٹوں پر آنا شروع ہو گئے اور وہ اپنے دل کے خیالات یسوع مسیح کے شاگردوں سے بیان کرنا شروع ہو گئے۔ لیکن آگے جا کر جب ہم مقدس مرکز کی انجیل اس کا تیسرا باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اب انہوں نے یہی اعتراضات جو کہ دوسرے یہودی لوگ ہیں انہیں بیان کرنا شروع کر دیے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے دن بدن، روز بروز مخالف ہوتے گئے۔ میرے عزیزو، جب ہم مقدس مرکز پر غور کرتے ہیں تو مقدس مرکز خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں شامل نہیں تھا، بلکہ مقدس مرکز مقدس پطرس رسول کا شاگرد تھا، یعنی مرکز کو لکھانے والا خداوند یسوع مسیح ناصری کا شاگرد پطرس رسول تھا۔ مرکز کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 13ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں تو 3 ایسے پوائنٹس ہیں، 3 ایسی باتیں ہیں، 3 ایسے نکات ہیں جو ناظرین میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر مین یعنی آدمی، شخص، دوسرے نمبر پر ماسٹر یعنی مالک، رب، خداوند، اور تیسرے نمبر پر میٹنگ یعنی ایک میٹنگ کا بندوبست کیا گیا۔ تو جب میں اپنے پہلے پوائنٹ
پر بات کرتا ہوں، یعنی مین پر، خداوند یسوع مسیح ناصری مشرق اور مغرب کی شاہراہ پر ایک شخص سے ملتے ہیں، ان کا انکاؤنٹر ہوتا ہے، اور اس شخص کا نام لاوی بتایا گیا ہے، اور یہ حلفائی کا بیٹا ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ شخص ہے جو مشرق اور مغرب کی شاہراہ پر اس لیے نہیں بیٹھا تاکہ وہ لوگوں کو خدا کا کلام سنا سکے، وہ لوگوں کو خدا کی باتیں بتا سکے، بلکہ وہ اس لیے یہاں پر بیٹھا ہے تاکہ وہ لوگوں سے ٹیکس یا محصول جو ہے وہ لے سکے۔ اور میرے عزیزو، اس دور میں وہ لوگ جو محصول لیتے تھے، لوگ انہیں پسند نہیں کرتے تھے۔ یہودی لوگ اپنے ہی اس شخص کو، اپنے ہی اس فرد کو جو کہ محصول لینے والا ہوتا تھا، حقیقت میں ہوتا تو وہ بھی یہودی تھا، لیکن یہودی لوگ اس شخص سے نفرت کرتے تھے، اسے برا بھلا کہتے تھے، اسے گالیاں دیتے تھے، یہاں تک کہ نہ اس کے گھر والے اس سے کوئی تعلقات رکھتے تھے، نہ اس کے معاشرے کے لوگ اس سے تعلق رکھتے تھے، اور کلام خداوند کے مطابق مذہبی لوگ بھی ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق یا واسطہ نہیں رکھتے تھے، کیونکہ انہیں بدکار، گناہگار لوگ سمجھا جاتا تھا، انہیں غدار سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو رومی حکومت کے کہنے پر اپنے ہی لوگوں سے، اپنے ہی قوم کے لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے، محصول وصول کرتے تھے۔ اور میرے عزیزو، رومی حکومت اپنے لوگوں کو ٹیکس یا محصول لینے کے لیے اپوائنٹ یا مقرر نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ انہی لوگوں میں سے کسی ایک کو تیار کرتی، اسے پریپیئر کرتی، اور اس کے ساتھ یہ معاہدہ طے پاتا کہ وہ اتنے پرسنٹ رومی حکومت کو ٹیکس دے گا، اور اوپر کی جتنی بھی کمائی ہوگی، جتنی بھی اماؤنٹ ہوگی، وہ خود اسے رکھے گا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ رومی حکومت نے جن لوگوں کو یہودیوں پر ٹیکس اور محصول لینے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، وہ دگنا تگنا محصول جو ہے وہ وصول کرتے، اور اسی لیے اناجیل کے اندر لکھا ہے کہ وہ لوگ جو ٹیکس وصول کرتے تھے، محصول وصول کرتے تھے، وہ بڑے امیر ہوتے تھے، بڑے دولت مند ہوتے تھے، اور انہی میں ایک شخص زکئی جو ہے اس کا بھی ذکر کلام خداوند کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ شخص تھا جس کا ہدیہ تک جو ہے وہ خداوند کے گھر میں قبول نہیں ہوتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس سے ہر کوئی نفرت کرتا تھا، اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں خداوند یسوع مسیح ناصری کے جو شاگرد ہیں، وہ پطرس، وہ اندریاس، وہ یعقوب اور یوحنا، یہ چاروں کے چاروں جو ہے وہ مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے، یہ ماہی گیر تھے، اور کبھی نہ کبھی ان کا بھی واسطہ اس شخص کے ساتھ کفرنہوم کی اس شاہراہ پر اس شخص کے ساتھ یعنی لاوی کے ساتھ کئی بار محصول دینے کی وجہ سے لڑائی جھگڑا بھی ہوا ہوگا، انہوں نے اسے دیکھا بھی ہوگا، وہ اسے جانتے بھی ہوں گے، اور اس سے جو ہے وہ انہوں نے کئی بار گالی گلوچ کی ہوگی۔ میرے عزیزو، یہ وہ شخص ہے جسے ناپسند کیا جاتا تھا۔ نہ صرف مذہبی لوگ اسے ناپسند کرتے تھے، اس کے اپنے گھر والے، اس کے رشتہ دار، یہاں تک کہ کمیونٹی اور سماج اور معاشرے کے لوگ بھی اس سے نفرت کرتے تھے۔ یہ اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں یا عزیز و اقارب یا والدین کے ساتھ نہیں رہتے تھے، کیونکہ معاشرے کے لوگ انہیں ناپسند کرتے تھے، انہیں برا بھلا کہتے تھے، اور وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ مرنے کے بعد بھی خدا کی یعنی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ دوزخی اور جہنمی لوگ ہیں، یہ غدار لوگ ہیں، کیونکہ اپنے ہی لوگوں سے یہ ٹیکس اور محصول وصول کرتے ہیں تاکہ غیر قوم کے لوگوں کو دی جا سکے۔ میرے عزیزو، وہ شخص جو بدکار تھا، جو گناہگار تھا، آج کلام خداوند میں ہم نے پڑھا کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کا اس کے ساتھ انکاؤنٹر ہو گیا، اس کی ملاقات ہو گئی۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، جیسے ہی خداوند یسوع مسیح ناصری کی اس شخص لاوی جو کہ حلفائی کا بیٹا تھا ملاقات ہو گئی، اور خداوند یسوع مسیح نے اسے پکارا اور کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ انجیل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس نے سب کچھ چھوڑا اور وہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے پیچھے ہو لیا۔ میرے عزیزو، اس نے اپنی گدی کو چھوڑا، اس نے اپنی سیٹ کو چھوڑا، اس نے اپنے اس رتبے، اس سٹیٹس، اس پوزیشن کو چھوڑا، اس نے ان راہوں کو چھوڑ دیا، اس نے اس کمیونٹی کو چھوڑ دیا، ان لوگوں کو چھوڑ دیا جو کہ ٹیکس اور محصول جو ہے وہ وصول کرتے تھے۔ اس نے مکمل طور پر سب کچھ چھوڑ دیا، اور اس کا دل بدل گیا، اس کی سوچیں بدل گئیں، اس کے خیالات بدل گئے، اور اس کی راہیں بدل گئی۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، جب یسوع مسیح کے ساتھ کسی کی شخصی طور پر ملاقات ہو جاتی ہے تو اس کی صرف سوچیں ہی نہیں بدلتی،
اس کی فیلوشپ ہی بدل جاتی ہے۔ آج بتھیرے ایسے لوگ ہیں یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے یسوع مسیح کو پہن لیا، ہم یسوع مسیح کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، لیکن آج بھی ان کی فیلوشپ، ان کی رفاقت انہی لوگوں کے ساتھ ہے جن لوگوں کے ساتھ پہلے وہ رہتے تھے۔ مثال کے طور پر آج بتھیرے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو شراب نوشی کرتے تھے، انہوں نے شراب نوشی تو ترک کر دی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو نہیں چھوڑا جو آج بھی شراب بیچتے ہیں یا شراب پیتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس شخص لاوی سے ملاقات کیجئے، غور کیجئے کہ اس نے نہ صرف اپنے ان تمام لوگوں کو چھوڑ دیا جو محصول لیتے تھے، جو ٹیکس لیتے تھے، بلکہ ان سے ملاقاتیں کرنا بھی چھوڑ دی، کیونکہ وہ یسوع کے پیچھے ہو لیا۔ اسے زندگی دینے والا جب مل گیا، اسے نجات دینے والا جب مل گیا، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے۔ اگر ہم نے توبہ کی ہے تو ہمیں ان تمام لوگوں کو چھوڑنا ہے جو کہ ابھی بھی گناہ گار ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، یا جو ابھی بھی دنیا کی رنگ رلیوں میں، دنیا کی روشنیوں میں غرق ہیں، مگن ہیں، اور وہ آج بھی گناہ میں رہ کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جس کی ملاقات ہو جاتی ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ میرے عزیزو، زکئی سے ملیے، زکئی سے خداوند یسوع مسیح کی ملاقات ہوئی، اس کی یکسر طور پر زندگی بدل گئی۔ آپ میرے عزیزو، شاؤل سے جو کہ بعد میں پالوس کہلایا، اس سے ملاقات کیجئے۔ جب یسوع مسیح کی اس کے ساتھ دمشق کی راہ پر ملاقات ہو گئی، انکاؤنٹر ہو گیا، سامنا ہو گیا، اس کی زندگی یکسر طور پر بدل گئی۔ اس کے طور طریقے، اس کا گفتگو کرنے کا انداز، اور اس کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، سوچے خیالات، اس کے ارادے، یہاں تک کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ پہلے رفاقت رکھتا تھا، رہتا تھا، اس نے یکسر طور پر یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں اور وہ یسوع کا حواری بن گیا، یسوع کے پیچھے چل پڑا، اور اس کی زندگی جو ہے وہ سرے سے بدل گئی، اور وہ پہلے جیسا نہ رہا۔ پرانی اس کی زندگی جاتی رہی اور وہ نئی مخلوق اور نیا انسان بن گیا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ اپنی زندگیوں پر غور کیجئے۔ اگر تو خداوند یسوع مسیح کو آپ نے قبول کیا ہے، اگر یسوع مسیح کے ساتھ آپ کا شخصی تجربہ ہے، تو آپ کی زندگی پرانی جیسی نہیں رہنی چاہیے۔ پرانے لوگ آپ کو چھوڑنے پڑیں گے، پرانی راہیں آپ کو چھوڑنی پڑیں گی، پرانے خیالات آپ کو چھوڑنے پڑیں گے، اور پرانے وہ تمام کام آپ کو چھوڑنے پڑیں گے، اور آپ کی زندگی سرے سے مکمل طور پر بدل جانی چاہیے، تاکہ لوگ جانے کہ واقعی خداوند یسوع اس شخص کے اندر رہتا ہے، نظر آتا ہے اور کام کرتا ہے۔ تو میرا پہلا نقطہ تھا مین، کہ یہ شخص جو ہے یہ بدکار سمجھا جاتا، اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مرنے کے بعد بھی یہ شخص دوزخ میں ہی جائے گا اور جہنم میں ہی جائے گا، یہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا پوائنٹ، ماسٹر۔ میرے عزیزو، کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ گناہ کے مزے لے رہے ہیں، یا گناہ کی لذت انہیں اچھی لگ رہی ہے، تو ہم عموماً انہیں انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، ہم انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ہم ان سے ملنا یا رفاقت رکھنا پسند نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے دور ہی رہا جائے، یہاں تک کہ ہم یہ بھی کوشش نہیں کرتے کہ شاید ہمارے ملنے کے وسیلہ سے، یا شاید ہماری چھوٹی سی گواہی سنانے کے وسیلہ سے، یا ہو سکتا ہے ہمارا اپنا شخصی تجربہ کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ جو گناہ میں زندگی بسر کر رہا ہے، ہم اسے نہیں بیان کرتے۔ ہو سکتا ہے آپ کا چھوٹا سا شخصی تجربہ بیان کرنے سے، آپ کی چھوٹی سی گواہی بیان کرنے سے دوسرے شخص کی زندگی بدل جائے، اور وہ یسوع کو پہن لے، اور اس کی پرانی زندگی جاتی جائے، اور وہ ایک نئی زندگی یسوع مسیح میں لے کر اٹھ کھڑا ہو، اور وہ خداوند یسوع کا گواہ بن جائے اور یسوع مسیح کا حواری بن جائے۔ میرے عزیزو، جب لاوی جو ہے وہ پیدا ہوا ہوگا، اس کے والدین سوچے کتنے کٹر یہودی تھے، کتنے مذہبی لوگ تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو لاوی کا نام دیا۔ جب وہ پیدا ہوا ہوگا، انہوں نے مٹھائیاں بانٹی ہوں گی، وہ خوش ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ 8ویں دن انہوں نے اپنے یہودی مذہب کی اور شریعت کے مطابق اس کا ختنہ بھی کروایا ہوگا۔ اور میرا یہ ماننا ہے اور میرا یہ یقین ہے کہ لاوی جو ہے وہ بھی 12 سال کی عمر تک
اس دور میں سنڈے اسکول میں جا کر شریعت کی تعلیم پاتا ہوگا، اسے بھی شریعت کی تعلیم اور صحیفوں کے بارے میں علم ہوگا، خدا کا کلام اس نے سنا ہوگا، اس نے سمجھا بھی ہوگا، اسے بھی آتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی جو ہے وہ یکسر طور پر بدل گئی۔ جب وہ بڑا ہوا اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ خدا کے لوگوں کو بھی چھوڑ دیا، اور وہ ان لوگوں میں زندگی بسر کرنا شروع ہو گیا۔ وہ لوگ اس کی زندگی کا محور بن گئے، یا ان لوگوں کے ساتھ اس کی رفاقتیں بڑھنا شروع ہو گئیں جو اس جیسے ہی تھے اور جو گناہ کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ میرے عزیزو، میں شکر گزاری کرتا ہوں لاوی کے والدین کے لیے۔ ہو سکتا ہے جب انہوں نے اپنے بیٹے کو گناہ میں پڑا ہوا پایا ہو، انہوں نے اپنے بیٹے کو گناہ کی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھا ہو، تو وہ آہیں بھر بھر کر رو رو کر خداوند کے حضور گڑ گڑاتے ہوں، دعائیں کرتے ہوں کہ خداوند کبھی نہ کبھی ہمارا بیٹا لاوی جو ہے وہ واپس آ جائے اور اس کی زندگی بدل جائے، اور وہ یہ تمام برے کام چھوڑ دے، تمام بری روشوں کو چھوڑ دے، ان تمام کمپنیز کو، ان رفاقتوں کو، اور ہر قسم کی اس فیلوشپ کو جو کہ برے لوگوں کے ساتھ وہ رکھتا تھا، انہیں چھوڑ دے اور وہ تیری جانب واپس آ جائے۔ میرے عزیزو، ایک دن ان کی دعاؤں کا جواب انہیں مل گیا، اور خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ یسوع مسیح ناصری کے ساتھ لاوی کا انکاؤنٹر ہو گیا، سامنا ہو گیا، ملاقات ہو گئی، اور اس کی زندگی سرے سے یکسر طور پر بدل گئی۔ ہالیلویہ۔ میرے عزیزو، آج آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بیٹے یا بیٹیاں غلط روشوں پر چل رہے ہیں، جن کی زندگیاں گناہ سے لبریز ہے، جو خدا کی بجائے دنیا داری میں زندگی گزار رہے ہیں؟ لیکن کتنے ایسے والدین ہیں، کتنے ایسی بہنیں ہیں یا بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کے لیے یا بھائیوں کے لیے، یا والدین اپنے بچوں کے لیے رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں کہ خداوند ہمارا یہ بیٹا، ہماری یہ بیٹی، یا ہماری یہ ماں، یا ہمارا باپ یہ خداوند کی طرف آ جائے۔ میرے عزیزو، ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے بعد سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن لاوی کے والدین دعائیں کرتے رہے، اور ان کی دعاؤں کا ثمر انہیں خداوند نے یہ دیا کہ آج لاوی یکسر طور پر بدل گیا، اور وہ لاوی سے متی بن گیا۔ میرے عزیزو، کئی بار ہوتا ہے ہم لوگوں کے حال کو دیکھتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں کہ شاید اس کی زندگی اسی طرح گزرے گی، اس کا فیوچر ایسا ہی ہوگا۔ لیکن آج اس ماسٹر سے ملیے جو خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خداوند ہے، جو کل شان قدیر ہے، جو کل شان علیم ہے، اور جو ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، ہو سکتا ہے لوگ جب لاوی کو دیکھتے ہوں تو یہ سوچتے ہوں کہ یہ رومی حکومت کے لیے محصول جو لیتا ہے، ٹیکس جو لیتا ہے، وہ لکھ رہا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ناصری نے جب لاوی کو دیکھا تو وہ یہ محسوس کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں یہی متی کی انجیل لکھے گا۔ ہالیلویہ۔ میرے عزیزو، جب لوگ لاوی کو دیکھتے ہوں گے کہ یہ کتنا بدکار شخص ہے، لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ کبھی بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن خداوند یسوع مسیح ناصری نے جب لاوی کو دیکھا ہوگا تو اس نے فوراً ہی یہ سوچ لیا ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جو بتھیروں کو جو گرے ہوئے ہوں گے انہیں اپنی انجیل کے وسیلہ سے میرے پاس لانے کا وسیلہ بنے گا۔ ہالیلویہ۔ میرے عزیزو، کئی بار ایسے ہوتا ہے ہم لوگوں کی ظاہری زندگی کو دیکھ کر یا موجودہ اور یا حال کی زندگی کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ شاید یہ کبھی نہیں بدلیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، جب کسی بھی شخص کا خداوند یسوع کے ساتھ سامنا ہو جاتا ہے، انکاؤنٹر ہو جاتا ہے، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ جیسے متی کے بارے میں لوگوں نے بہت کچھ سوچا ہوگا، وہ ہمیشہ اس کے خلاف بری باتیں کہتے ہوں گے، کرتے ہوں گے، لیکن خداوند جانتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو میرے نام کی منادی کرے گا، اور میرے نام کی خاطر یہ تشدد بھی برداشت کرے گا، اور میرے نام کی خاطر اسے مارا بھی جائے گا، کوٹا بھی جائے گا، یہ لعن طعن بھی برداشت کرے گا، لیکن اس کے باوجود یہ میرا انکار نہیں کرے گا، بلکہ یہ ہمیشہ میرے نام کا پرچار کرے گا۔ ہالیلویہ۔ میرے عزیزو، آج اگر آپ نے کسی ایسے بھائی کو، بہن کو، کسی دوست کو، عزیز کو
یا رشتہ دار کو یا کسی بھی ایسے فرد کو پیار کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص گناہ میں زندگی بسر کر رہا ہے، تو میں آپ سے یہی التماس کروں گا، آپ اپنی دعاؤں کو روک مت دیجئے، دعائیں کرنا بند مت کیجئے، بلکہ دعائیں کرتے رہیے اور کہیے کہ خداوند تو ضرور ایک دن ہمارے اس بھائی سے، بہن سے، بیٹے سے، بیٹی سے یا رشتہ دار سے مل، کیونکہ جب خداوند یسوع لوگوں کو مل لیتا ہے اور لوگ یسوع سے مل لیتے ہیں، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، جیسے کہ سادھو سندر سنگھ کی زندگی یکسر طور پر بدل گئی۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ہمارا خداوند جب گناہ گاروں سے ملتا ہے ان کی زندگیاں بھی بدل جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، سوال یہ ہے، کیا آپ لوگوں کے لیے بوجھ رکھ کر دعائیں کرتے ہیں کہ خداوند میرے اس عزیز بہن، بھائی، بزرگ، بچے، بیٹی یا بیٹے سے تیری ملاقات ہو جائے اور ان کی زندگیاں بدل جائیں اور یہ بھی تیری بادشاہی کا حصہ یا رکن بن جائیں۔ تیسرے نمبر پر جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے میٹنگ۔ میرے عزیزو، جب لاوی نے خداوند یسوع مسیح کو پہن لیا، وہ یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا، تو لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک خوبصورت شکر گزاری کی تھینکس گیونگ کی پارٹی کا بندوبست کرتا ہے۔ اس نے ایک تھینکس گیونگ میٹنگ رکھی اور اس نے اس تھینکس گیونگ میٹنگ میں اپنے بہن بھائیوں کو نہیں بلایا، اپنے والدین کو نہیں بلایا، اپنے رشتہ داروں کو نہیں بلایا، بلکہ ان تمام لوگوں کو بلایا جو اس جیسے ہی تھے، جو گناہ گار تھے، جو خدا سے دور تھے، جو دنیا داری میں مست رہ کر زندگیاں گزار رہے تھے اور زندگی کے دن پورے کر رہے تھے، جن سے لوگ نفرت کرتے تھے، جن سے لوگ بات چیت کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ لاوی نے اپنے گھر میں ان لوگوں کو بلایا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے خداوند یسوع کو اور اس کے شاگردوں کو بھی اپنے گھر میں اتارا۔ میرے عزیزو، یہ واحد وہ پارٹی تھی جس میں ایک طرف خداوند یسوع اور ایماندار لوگ تھے اور دوسری طرف بدکار، گناہ گار اور وہ لوگ جن سے لوگ نفرت کرتے تھے، جنہیں برا بھلا کہتے تھے اور جنہیں گالیاں دی جاتی تھیں، وہ لوگ تھے۔ میرے عزیزو، میں شکر گزاری کرتا ہوں لاوی کے لیے، جسے بعد میں متی کہا جانے لگا۔ میرے عزیزو، اس نے ایک گواہی شیئر کی اور اس نے ان لوگوں کو بلایا جو اس جیسے تھے، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے درمیان یہ گواہی دے کہ آؤ اس شخص سے، یسوع سے ملو جسے میں ملا اور میری زندگی بدل گئی۔ اگر تم بھی اسے ملو گے تمہاری زندگیاں یکسر طور پر بدل جائیں گی۔ میرے عزیزو، اس نے اس پارٹی میں ان لوگوں کو بلایا اور میں اس پارٹی کو الوداعی پارٹی کہوں گا۔ فیئر ویل نائٹ کا اس نے اہتمام کیا، وہ پارٹی جس میں اس نے ان تمام لوگوں کو بلایا جو کہ اس کے پہلے ساتھی تھے، جن کے ساتھ وہ کھاتا پیتا تھا، بزنس کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، کام کرتا تھا، لیکن اس دن اس نے ایک پارٹی کا اہتمام کیا اور وہ الوداعی پارٹی بنی اور اس نے انہیں کہا کہ اب سے میرا تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے، اب میں نے اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح ناصری کو دے دی ہے اور اب میں اس کے پیچھے ہو لیا ہوں۔ اب میں نہ رہا، بلکہ یسوع مسیح ناصری مجھ میں نظر آنا شروع ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، یہاں پر فقی اور فریسی لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مذہبی لوگ وہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے جب خداوند یسوع مسیح ناصری کو، اس کے شاگردوں کو، لاوی اور اس کے گھر میں ان تمام دوسرے بدکار، گناہ گار لوگوں کو دیکھا کہ یہ کھا پی رہے ہیں، تو انہوں نے یسوع کے شاگردوں کو کہا کہ تمہارا استاد اگر اچھا ہے، اگر نیک ہے، تو اسے برے لوگوں کے ساتھ کوئی رفاقت نہیں رکھنی چاہیے، ان کے ساتھ نہیں کھانا پینا چاہیے۔ وہ یسوع مسیح پر اعتراضات اٹھا رہے تھے، وہ سکینڈلز بنا رہے تھے، لیکن میرے عزیزو، جناب مسیح نے اپنی زبان صداقت سے فرمایا کہ میں تندرستوں کے لیے نہیں بلکہ بیماروں کے لیے آیا ہوں، میں گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں۔ میرے عزیزو، دنیا میں جتنا بڑا کوئی فزیشین ہوگا، اس سے اپوائنٹمنٹ لینا یا اس سے ملنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا، لیکن خداوند یسوع مسیح ناصری جو طبیب اعظم ہے اور جو خداوندوں خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لکھا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے جو گلی گلی، کوچے کوچے، گاؤں گاؤں، قصبے قصبے اور شہر شہر کی گلیوں میں جا کر بیماروں کو، گناہ گاروں کو اور وہ لوگ جو کہ گناہ میں بیمار ہیں اور گناہ کی وجہ سے بیمار ہیں،
اور گناہ کی وجہ سے زخمی ہیں، نہ صرف انہیں اٹھاتا ہے بلکہ مرہم پٹی کرتا ہے اور انہیں ہمیشہ کی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ناصری مذہبی نہیں تھا۔ مذہب کے لوگ برے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، وہ اچھے لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں، لیکن میرا یہ ایمان ہے اور میں ہمیشہ اسی تعلیم پر عمل کرتا ہوں، اور میں یہی تعلیم آپ کو بھی دوں گا، کیونکہ یہی تعلیم میرے آقا منجی عالمین خداوند یسوع مسیح ناصری کی ہے۔ میرے عزیزو، اگر کوئی شخص اچھا ہے اور وہ صرف اچھے لوگوں سے ہی ملتا ہے تو اس کی اچھائی یا نیکی کا کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ شخص اچھا ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص خود کو اچھا کہتا ہے اور وہ برے گناہ گار لوگوں میں بیٹھتا ہے اور اس کا اتنا اثر ہوتا ہے اس کی نیکی اور اچھائی اور اس کی تعلیم کا کہ اس کی تعلیم کو برے لوگوں میں سے کوئی سن کر متاثر ہو کر اس کی طرف آ جاتا ہے اور وہ اچھا بن جاتا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ شخص اچھا ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو خود کو اچھا کہتے ہیں لیکن وہ اچھے صرف لفظی طور پر ہیں، اچھے صرف اچھے لوگوں میں ہیں۔ میرے عزیزو، اگر برے لوگوں میں سے کوئی آپ کو اچھا کہتا ہے اور وہ آپ سے مل کر متاثر ہوتا ہے تو میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ پھر آپ اچھے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری اتنا اچھا تھا کہ وہ گناہ گاروں کے ساتھ ملتا، رفاقت رکھتا، کھاتا پیتا، لیکن میرے عزیزو اس کی تعلیم اور اس کی زندگی، اس کے الفاظ، اس کی تعلیم کا اتنا لوگوں کی ذہنوں پر اثر ہوتا کہ وہ یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیتے اور ان کی زندگیاں سرے سے بدل جاتی اور وہ پرانی زندگی کو چھوڑ دیتے اور نئی زندگی میں داخل ہو جاتے۔ میرے عزیزو، خداوند کرے کہ میں اور آپ کبھی بھی اپنی گواہی کو مت چھپائیں۔ اگر خداوند کے ساتھ آپ کا انکاؤنٹر ہوا ہے، ملاقات ہوئی ہے، آپ کے پاس شخصی تجربہ ہے اور آپ نے یسوع مسیح سے ملاقات کی ہے اور آپ کی زندگی بدل گئی ہے، تو میرے عزیزو ان لوگوں کو جا کر بتائیے جن کے ساتھ کبھی آپ کی رفاقت ہوتی تھی، جو آج بھی گناہ میں، گمراہی میں، تاریکی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تاکہ وہ بھی یسوع مسیح کو پہچان لیں اور یسوع مسیح کو اپنی زندگیاں دینے کا فیصلہ کریں اور ان کی زندگیاں پرانی نہ رہیں بلکہ نئی ہو جائیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔